من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا. یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی صاف آیتیں ہیں اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. پھر تم میں سے جو شخص رمضان کے اس مہینے کو پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس میں روزہ رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں سے تعداد کو پورا کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا معاملہ کرنا نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی کو مکمل کر لو اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بنتے ہو جاؤ. محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ مجلسوں میں رمضان کے فضائل اور روزوں کی فضیلتوں کے تعلق سے باتیں بیان کی گئی. وہاں پر ایک بات یہ بتائی گئی تھی کہ ایام معدودہ، گنتی کے چند دن پورے کر دو. اللہ رب العزت بندوں پر کتنے مہربان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ بندوں کے بس میں نہیں ہے کہ وہ روزے رکھ سکے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ 30 دن جو ہے نا یہ بس گنتی کے دن ہے، بس تم پورے کرو. تم سے جیسا بن پڑے روزہ رکھو. تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم جیسا میں چاہتا ہوں ویسا روزہ رکھ سکو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر شفقت فرمائی. پھر آگے فرمایا کہ بہت سے لوگ تم میں سے بیمار بھی ہوں گے، بہت سے لوگوں کو سفر بھی درپیش ہوگا، سفر پر بھی نکلے گے تو پھر سفر میں مشقت ہوتی ہے. کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے بیماری کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے کبھی مت رکھو روزہ، لیکن جب تمہارے اندر تندرستی آ جائے، صحت آ جائے، اور جب تم سفر سے لوٹ جاؤ تو پھر رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں جب تمہیں موقع ملے اس کی قضا بھی کرو. پھر آگے فرمایا بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو. اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یطیقونہ کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں ان کو مسکینوں کو کھانا کھلا دینا ہے. تو اس میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ابتدائی اسلام میں اس کی اجازت تھی کہ جو لوگ اگرچہ طاقتور ہوتے ہیں لیکن اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس کے بدلے میں وہ فدیہ دیتے. لیکن پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا. اب یہ حکم ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے. ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ آدمی بوڑھا ہو گیا بالکل بھی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے وہ، تو اس کے لیے پھر شریعت نے یہ اجازت دی کہ وہ فدیہ دے. فدیہ کیا ہے؟ جیسے صدقۃ الفطر کیا جاتا ہے ویسے ہی اس کا فدیہ ہے. اگر گیہوں سے فدیہ ادا کریں گے تو 1.5 کلو 2 کلو گیہوں ادا کر دیں، یا اس کی قیمت جو بازار میں چلتی ہو وہ ادا کر دیں. اور اگر کھجور سے دو تو پھر 3 کلو کھجور یا اس کی قیمت ادا کر دیں. پھر فرمایا جو شخص نیکی کرنا چاہے خوشی سے تو اس کے لیے بہتر ہے اور تمہارے لیے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے. یعنی اگر آپ سفر کے اندر مشقت کو برداشت کرتے ہوئے روزہ رکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہارے لیے بہت زیادہ ثواب کا باعث ہوگا.
اب جو آج میں نے تلاوت کی جو آیت ہے اس کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس میں فرما رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے، رمضان اور قرآن دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں کہا گیا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا ہے۔ گویا کہ رمضان کی نسبت قرآن سے بڑی زبردست جڑی ہوئی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہمیں دی گئی۔ یہ وہ بات ہے کہ ہم آج کل اس کی بہت زیادہ نافرمانی کرتے ہیں۔ صرف رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم تھوڑا سا جوش اور جذبہ دکھاتے ہوئے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، اور پھر جب رمضان کا مہینہ چلا جاتا ہے تو پھر ہم بائی چانس کبھی قرآن اٹھا لیتے ہیں، ورنہ تو پھر اللہ ہی رحم کرے۔ تو میرے عزیزو، ایسا نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم اترا ہے، یہ رمضان کی ایک فضیلت، اور قرآن کریم اس میں اترا ہے تو ڈبل فضیلت ہو گئی۔ تو اس میں اور زیادہ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کیسے اترا ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ پہلی مرتبہ تو لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک بار کی ہوا، پورا کا پورا قرآن کریم ایک مرتبہ نازل ہوا، جیسا کہ سورۃ القدر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ گویا کہ پورا کا پورا قرآن لوہے محفوظ پر اترا، اور پھر لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا کا پورا اترا، اور پھر آسمان دنیا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اکبر پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے جیسی ضرورت پڑتی گئی ویسا ہوتا۔ تو دیکھیے میرے عزیزو، قرآن کریم کی یہ شرافت ہے، قرآن کریم کی یہ عظمت ہے۔ اب دیکھیے، ہم قرآن کریم کی تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن اس کے کچھ آداب بھی ہیں، اس کے کچھ فضائل بھی ہیں، اس کے کچھ فوائد بھی ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی چیز اگر ہم اس کے آداب کی رعایت کرتے ہیں تو وہ چیز دکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے، اور اس کو ہم جب انجام دیتے ہیں تو اچھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کے فضائل کیا ہیں۔ اس سے بڑھ کر فضیلت اور کیا ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اترا، اس کے باوجود آپ کو حکم دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے بن جاؤں، اور یہ کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبکہ آپ پر قرآن اتارا، پھر بھی آپ کو مکلف کیا کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت میں اس کثرت سے اہتمام فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو، آپ کے پیچھے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیتیں تلاوت کرنے کے بعد رکوع کریں گے، تو میں نے دیکھا کہ سورہ بقرہ بھی مکمل فرما لی، میں نے سوچا ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر رکوع فرمائیں گے، سورہ آل عمران بھی مکمل فرما لی، یہاں تک کہ سورہ نساء بھی مکمل فرما لی۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں 5.25 پارے تلاوت۔ میرے عزیزو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم سے کتنا شغف تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ ابن مسعود قرآن پڑھ کر سنائیے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں جب تک قرآن تو آپ پر نازل ہوا؟ تو کہا کہ ہاں پڑھ کر سنائیے۔ چنانچہ میں نے سورہ نساء تلاوت کی۔ جب اس آیت کریمہ پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ کیا حالت ہوگی اس وقت جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان تمام امتیوں پر آپ کو گواہ بنائیں۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ رک جائے،
جب میں نے سر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو برس رہے. تو یہ قرآن کریم کی تلاوت کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوتا تھا. اس کی ایک فضیلت یہ بیان کی گئی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت میں اس قدر مصروف ہو، یعنی اس کے اندر غور و فکر کر رہا ہو، اس کی تلاوت کر رہا ہو، بچوں کو پڑھا رہا ہو، رات بھی اسی کے مشغلے میں لگا ہوا ہو، اس کو کوئی اور فرصت نہیں کہ وہ ذکر کر سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا وہ دعا کر سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا مانگنے والوں سے بھی زیادہ عنایت فرماتا. معلوم ہوا دعا سے بھی بڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت. اسی لیے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ ذکر میں مشغول ہونا افضل ہے یا قرآن کریم کی تلاوت؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے ذکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک بندہ بہت جلدی پہنچ جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق بہت جلدی ختم بھی ہو جاتا ہے. لیکن جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ تک دیر سے پہنچتا ہے لیکن اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیشہ ہوتا ہے، یعنی اس کا تعلق اللہ سے کبھی ختم نہیں ہوتا. تو دیکھیے یہ فضائل ہے قرآن کریم. اور اس سے بڑھ کر فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. کہ بے شک جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے جو کچھ انہیں روزی عطا فرمائی وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں پوشیدہ طور پر بھی کھلا کھلا بھی، تو یہ لوگ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہیں ہو، جس کو کبھی گھاٹا نہیں آئے. میرے عزیزوں قرآن کریم کی تلاوت کو ایک تجارت فرمایا اور ایسی تجارت جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوتا. دنیا کے اندر تجارت کرتے ہیں کبھی خسارہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ تلاوت کلام اللہ ایسی تجارت ہے کہ اس میں کبھی بربادی نہیں آئے. تو یہ اس کے فضائل تھے اور بے شمار فضائل تھے. اگر ہم احادیث کی طرف توجہ کریں گے تو بے شمار فضائل ملیں گے. یہی رنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ میں بھی منتقل ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تو اپنے صحن میں ایک مسجد ہی بنائی، اس میں رات کی نماز پڑھتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے. اور آپ کی تلاوت کا یہ عالم ہوتا کہ کفار مکہ جو اگرچہ کفار تھے، مشرکین تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی عورتیں اور ان کے بچے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ارد گرد بھیڑ لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کا کلام مبارک سنتے ہیں اور آپ کے کلام مبارک کو سن کر آپ پر گرنے لگتے. گویا کہ آپ کی تلاوت کتنی پرسوز ہوتی، آپ کا انداز کتنا نرالا ہوتا. یہی وجہ ہے کہ کفار مکہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو منع کر دیا کہ آپ تلاوت نہ کریں. وہ ڈرتے تھے کہ کہیں آپ کی تلاوت سے ہماری عورتیں اور بچے مسلمان نہ ہوں. میرے عزیزوں قرآن کریم وہ کتاب اللہ ہے جو اگر پہاڑوں پر اتار دیا جاتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہوتا. اس لیے اس کے آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اس کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا استحضار رکھے کہ میں یہ جو قرآن کریم پڑھ رہا ہوں یہ اس ذات کا کلام ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کریم اتارا ہے. جب یہ عظمت اور یہ استحضار رکھیں گے تو پھر تلاوت میں بھی مزہ آئے گا. دوسرا ادب یہ کہ پاک صاف ہو کر تلاوت کریں، جگہ پاک ہو، صاف ہو، ہمارا سراپا پاک اور صاف ہو. اور جب تلاوت کرے تو سمجھ کر تلاوت کرے، غور و فکر کر کے تلاوت کرے. اس لیے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اسی سے سب کو ہدایت ملتی ہے. یاد رکھیے بہت سے سوال کریں گے کہ سمجھ کر کیسے تلاوت کریں، ہم تو عربی جانتے ہی نہیں. آج کے زمانے میں ٹرانسلیٹ کوئی مشکل نہیں ہے، ہر چیز آ چکی ہے. گوگل پر سب کچھ آ چکا، چیٹ جی پی ٹی پر سب کچھ آ چکا. آپ ذرا سی آیت سرچ کریں گے اس کا ترجمہ آئے گا اور ہر زبان میں
ترجمہ ہے، اس لیے آج کے زمانے میں کوئی اگر یہ کہے کہ میں کیسے سمجھوں قرآن کریم، میرے عزیزوں سمجھ سکتے، اس لیے قرآن کریم غور و فکر کرے، ان کے ساتھ اگر آپ تلاوت کریں گے تو اور زیادہ مزہ آئے گا، اس کے اندر اور زیادہ شیرینی اور حلاوت ہے، تو یہ اس کے آداب ہو۔ اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہم تلاوت کر رہے تھے، رمضان المبارک کا مہینہ آیا، ہم بہت سارا قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ بے شمار فائدے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کی عمر اللہ تعالیٰ لمبی کر دیتے۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہماری عمر لمبی ہو؟ ایک چاہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کی عمر میں اضافہ فرماتا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن کریم کو لازم پکڑے گا وہ لمبی عمر پانے کے باوجود اس کے عقل میں کبھی کھوٹ نہیں آئے۔ صحیح بات ہے، آپ جانتے ہیں بہت سی لمبی عمر ہونے کے بعد وہ ایسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں جیسا کوئی بچہ حرکت کرتا ہے، لیکن جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کی عقل آخر عمر میں بھی صحیح سالم ہے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہو، اس کی وفات ہو، اس کا نظام کا وقت آئے گا تو اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جائے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہمیں چاہیے میرے عزیزوں؟ جب قرآن کریم کوئی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے سائبان تان دیتے، چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتے، اور جب تک وہ تلاوت کرتا ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے۔ تو یہ سارے فضائل ہیں، ان تمام چیزوں کا ہمیں استحضار رکھنا چاہیے۔ ہمارے جو بزرگان دین گزرے ہیں انہوں نے تلاوت کا بڑا اہتمام کیا، بطور خاص رمضان میں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی گزرے، ان کے بارے میں آیا ہے کہ وہ عام دنوں میں 7 راتوں میں قرآن کریم مکمل کرتے تھے، اور رمضان المبارک میں 3 راتوں میں پورا ایک قرآن پڑھ لیتے تھے، اور جب آخر عشرہ آتا تھا، آخر کے جو 10 دن رمضان کی، اس میں تو ہر رات میں قرآن کریم مکمل کرتے تھے۔ تو میرے عزیزوں، ہم ان کے اخلاق ہیں، ہم ان کے متبعین ہیں، ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے۔ تو میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آج سے ہم تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم 1 پارہ پڑھتے ہیں تو آج سے انشاءاللہ 3 پاروں کا اہتمام کریں گے۔ کوئی ایک معمول بنائے اور اس کے اندر پابندی سے تلاوت کریں۔ بہت سے حضرات کیا کرتے ہیں، شروع میں تو بہت زیادہ تلاوت کر رہے ہیں، لیکن پھر 2-4 رمضان ہو جاتا ہے، 2-4 روزے مکمل ہو جاتے ہیں، پھر ان کی یہ جو رفتار ہے وہ سست پڑنے لگتی ہے، ان کا جوش اور ٹھنڈا ہونے لگتا ہے۔ ایسا نہیں، ایک معمول بنائے اور پابندی کے ساتھ تلاوت کریں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے رمضان کے علاوہ میں بھی ہمارا یہ معمول باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لگاؤ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔